بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ون لائنر ہے وہ ہے آخری خواہش۔ اس کو وہ والی آخری خواہش مت سمجھیے گا جو کہ ہم اکثر مرتے وقت کہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے یا پھر ہمارا کوئی عزیز دوست یا رشتہ دار جو ہے وہ پاس آ جائے اور آخری ملاقات اس سے ہو جائے۔ یہ وہ والی آخری خواہش نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون سی آخری خواہش ہے؟ اس کو سمجھنا بہت عام ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بابا جی کی سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر وہ سٹوری یا وہ کہانی آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو یہ آخری خواہش سمجھ آ جائے گی، اور آپ کی زندگی اس سے کتنی بہتر ہوگی یہ آپ اس ویڈیو کے بعد مجھے بتائیں گے۔ ناظرین، ایک بابا جی تھے، اور بابا جی جو ہے وہ کافی ایجڈ تھے، ان کی جو عمر ہے کافی زیادہ ہو چکی تھی، وہ پوتے پوتیوں والے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ بابا جی ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک سے اپنے بچپن میں چلے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ بزرگ ہو جائے تو اس کے پاس یادیں ہی رہ جاتی ہیں، اور تو کوئی اس کے پاس خاص بات ہوتی نہیں ہے۔ یوں بابا جی اپنے بچپن میں پہنچتے ہیں، اور بچپن میں وہ اپنی ساری یادیں جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے وہ ان کو باری باری یاد آتا ہے، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے بچپنے کو دیکھ کے۔ پھر انہیں وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو وہ اپنے ماں باپ سے کرتے تھے، ایڑیاں رگڑ کے بات منوا لیتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ان کی پوری کی جاتی تھیں وہ انہیں یاد آتی ہیں۔ انہیں بڑا عجیب لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ پھر بچپن کے دوست انہیں یاد آتے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح لڑکپن سے وہ جوانی میں، اور وہ اپنی ساری جو زندگی گزار چکے ہوتے ہیں ان کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے خوش لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ بابا جی خاموش ہو جاتے ہیں، بابا جی کے چہرے پہ اداسی چھا جاتی ہے۔ اب بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بابا جی خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اچانک سے، میں تو اپنے ماضی کو گھوم پھر کے دیکھ رہا تھا اور اچانک سے میرے چہرے پہ اداسی کیسے آ گئی؟ حالانکہ میرا بچپن تو بڑا حسین گزرا ہے، میرے پاس روپے پیسے بھی ہیں، بیلنس بھی ہے۔ لیکن بابا جی کو لگا کہ یار نہیں، کوئی کمی تھی، کوئی خواہش تھی جو باقی رہ گئی ہے، یا کوئی کمی ہے جو میری روح کو تسکین نہیں دے رہی، اندر سے مجھے تڑپا کے رکھ رہی۔ پھر بابا جی سرچ کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے، تو بابا جی کو وہ اپنی خواہش اور اپنی وش نظر آتی ہے جو وہ اس دنیا میں لے کے آئے تھے اور بننا چاہتے تھے۔ جب بابا جی نے ہوش سنبھالا تھا تو بابا جی اس دنیا میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا چاہتے تھے، دنیا سے ہٹ کے کام کرنا چاہتے تھے، کوئی ایسا کرنا چاہتے تھے جو آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ لیکن بابا جی کو جو ہی یہ چیز یاد آتی ہے، ساتھ یہ بھی یاد آتا ہے کہ پھر والدین کے پریشر سے، ٹیچرز کے پریشر سے بابا جی نے وہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح صحرا کے اندر بہت زبردست روڈ بنی ہوئی ہو، اور ایک دم سے آندھی آئے، اور آندھی کے بعد اوپر ساری ریت آ جائے، اور وہ جو روڈ ہے وہ بھی صحرا بن جائے۔ تو بالکل اس طرح بابا جی کی وہ خواہش ہو گئی تھی۔ اب بابا جی بہت پریشان تھے، چونکہ بابا جی نے پوری عمر گزار دی تھی، لیکن ان کی وہ جو خواہش تھی اس دنیا میں آ کے کوئی بڑا کام کرنے کی، بڑی وش تھی کہ میں اس دنیا میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کر کے دنیا والوں کو منوا کے جاؤں، یا اپنے آپ کو اس دنیا میں منوا کے جاؤں، وہ خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ خیر، بابا جی پریشان تو تھے، لیکن بابا جی کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا۔ بابا جی نے سوچا کہ میرے پوتے پوتیاں ہیں، میں ان کو کہتا ہوں شاید وہ میری خواہش پوری کر دیں۔ ان کا ایک بڑا پوتا ہوتا ہے، اس کو بلاتے ہیں، وہ بیٹا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے ان کا، تو اس پوتے کو جب بلاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا تم میرے بڑے اچھے اور بڑے پیارے بیٹے ہو، تم مجھے بہت پسند ہو، تم میری خواہش پوری کرو گے۔ تو وہ جو بچہ ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ بابا جی پتہ نہیں کون سی فرمائش کرنے لگے ہیں۔ پہلے تو اسے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی پانی وغیرہ مانگیں گے، وہ کہتا ہے کہ جی بابا جی آپ بولیں۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا میں بچپن میں اس طرح کے خواب دیکھتا تھا، میں دنیا میں اتنا بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، یہ کرنا چاہتا تھا، اب میرے حصے کا کام تم کرو گے۔ تو اس وقت جب یہ بات وہ سنتا ہے لڑکا، تو کہتا ہے کہ بابا جی چھوڑیں، یہ بڑھاپے کی باتیں، وہ اولڈ ایج تھی، اب جو ایج آ گئے، اب جو زمانہ آ گئے وہ بدل چکا ہے، ایسے کام اب نہیں کیے جاتے۔ بابا جی میں تو وہ کام کروں گا جو میری پسند ہے۔ اور یوں بابا جی مایوس ہو جاتے ہیں۔ بابا جی بڑوں سے سمجھاتے ہیں کہ یار یہ کام کرو، میرے لیے کرو، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بابا جی میں تو وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ یوں بابا جی مایوس ہوتے ہیں، وہ لڑکا چلا جاتا ہے۔ پھر بابا جی کو آس لگتی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹا پوتا ہے، وہ شاید کام کر لے۔ اس کو بلاتے ہیں، جب وہ اس ایج پہ پہنچتا ہے تو وہ آتا ہے، تو اس سے یہی اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بابا جی میرے بس کا بھی نہیں ہے، میں اپنا کام کروں گا، میں اپنی مرضی سے زندگی جیوں گا۔ اور یوں بابا جی بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ بابا جی کو ایسی چپ لگتی ہے کہ اس کے بعد بابا جی
कुछ भी नहीं बोल पाते। घर वालों को लगता है कि बाबा जी बीमार हो गए हैं, वो बाबा जी का ट्रीटमेंट कराते हैं, किसी आम से क्लिनिक पे ले के जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी इन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है कि नहीं जी बाबा जी तो हमें बीमारी समझ नहीं आ रही है, बाबा जी शायद ना बचें, और यूँ बाबा जी को वो घर वापस ले आते हैं। और आखिरी जो वक्त चल रहा होता है बाबा जी का, चूँकि बाबा जी तो बोल नहीं रहे होते, घर वाले ये समझ रहे होते हैं कि वो बीमार हैं, हालांकि हकीकत ये होती है कि बाबा जी को वो रोग लगा हुआ था, वो कमी थी जो महसूस हो रही थी शिद्दत से कि मैं इस दुनिया में आया, मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन जिस मकसद के लिए आया था वो मैं पूरा ना कर सका, और यूँ यही आखिरी ख्वाहिश लेके बाबा जी इस दुनिया से रुखसत हो गए, फौत हो गए। बाबा जी की कहानी तो नाजरीन ख़त्म हुई, लेकिन यहाँ पे हमारी कहानी शुरू होती है। ये आखिरी ख्वाहिश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो वाली आखिरी ख्वाहिश मैंने कहा नहीं जो कि हम कहते हैं कलमा नसीब हो, बल्कि ये वो ख्वाहिश है जो आपकी पहली और आखिरी ख्वाहिश होती है। जिस तरह हम कहते हैं ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, जिस तरह हम कहते हैं एक दिल की आवाज़ होती है, एक मन की आवाज़ होती है, दिल की आवाज़ पहली और आखिरी सेम होती है, लेकिन मन जो है वो बदलता रहता है। बाबा जी ने मन की मान के सारे काम किए थे, उन्होंने पैसे कमाए, शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद उन्होंने हंसी खुशी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इसके बावजूद बाबा जी बड़े उदास थे, सैड थे। उसकी वजह ये थी कि बाबा जी ने वो काम नहीं किया जिसके लिए इस दुनिया में उन्हें भेजा गया था। नाजरीन, मैं भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बजाय कि आखिरी वक्त आ जाए, उससे पहले ही, आज ही, अभी ही आप सामने बैठो, अपने दिमाग पे जोर डालो, खुद से सवाल करो कि मेरी आखिरी ख्वाहिश कौन सी है, वो कौन सी एक ख्वाहिश है, वो कौन सी एक ऐसी विश है जो मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले पहले मैं पूरी कर लूँ, वो कौन से एक ऐसा काम है जो इस दुनिया में मैं करके जाना चाहता हूँ। या यूँ समझ लें कि वो काम करते करते अगर आपको मौत आ जाती है तो आप कभी घबराते नहीं हो, वो काम, वो मकसद, वो आपने डिसाइड करना है। चूँकि जिस तरह वो अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर आपको याद होगा कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराख़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो आपने दुनिया का तो बनना है, चले दुनिया की मन को लेके सारी ख्वाहिशात आप पूरी करते हो, लेकिन आपकी रूह की तस्कीन उस काम में है जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, या बाय नेचर जिस काम के लिए आप बने हो। मेरा यही मकसद था नाजरीन कि आपको ये रियलाइज़ कराऊँ कि आप अपनी आखिरी ख्वाहिश अभी दरियाफ्त कर लो और वो काम करके इस दुनिया से जाओ जो वाकई में आपकी रूह को तस्कीन दे, जो वाकई में आपके लिए खुशी का बायस हो, और आप इस दुनिया से बज़ाहिर तो चले जाएं लेकिन इसके बावजूद आपका नाम, आपका मुकाम और आपका मर्तबा हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कि मैंने किस आखिरी ख्वाहिश की बात की। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी पहली और आखिरी ख्वाहिश कौन सी है, आप कौन सा ऐसा काम इस दुनिया में करके जाना चाहते हो जिसके बाद आप अगर सुकून से मरना चाहो तो आप सुकून से मरो, आपको कोई दुख ना हो। आपने इस चीज़ का मुझे कमेंट में जवाब देना है। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।